سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا تازہ کالم: انتخابی نقشہ فی الحال بن نہیں پا رہا۔ پنجاب کے ہر حلقے میں نون لیگ کا امیدوار تو موجود ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کون بن پائے گا ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک انتخابی ماحول نہیں بن پا رہا۔ جب تک دو مد مقابل آمنے سامنے نہ ہو، اس وقت تک گرمجوشی پیدا نہیں ہوتی۔ انتخابات میں تاخیر کی افواہوں کے ساتھ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے واضح موقف رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی تاخیر کے راستے میں مزاحم ہوں گے، چنانچہ تاخیر چاہنے والے کھل کر سامنے نہیں آ رہے۔ سہیل وڑائچ نے مزید لکھا ہے کہ ابھی تک انتخابات کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس میں دیہی حلقوں میں نون لیگ کو واضح واک اوور مل رہا ہے، کیونکہ یا تو نون لیگی امیدوار کا روایتی اور تگڑا قریب اپنی پارٹی چھوڑ چکا ہے، اور اگر وہ تحریک انصاف میں ہے تو غائب ہے۔ تحریک انصاف کا ورکر ڈرا اور سہما ہوا ہے اور لگ رہا ہے کہ الیکشن تک تحریک انصاف کو اور دبایا جائے گا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ عمران خان کی نااہلی کا امکان ہے، مضبوط امیدواروں کو کھڑا ہی ہونے نہیں دیا جائے گا، یوں نون لیگ کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ خوف اور ڈر کی یہی صورتحال برقرار رہی تو نون لیگ بآسانی سادہ اکثریت لے لے گی، اور اگر دوائی زیادہ ڈل گئی تو نون لیگ کو سادہ اکثریت سے بھی زیادہ 2/3 کے قریب بھی اکثریت مل سکتی ہے۔ یہ ایک تھیوری ہے جس کا چانس 90% ہے، لیکن ایک دوسری تھیوری بھی بڑی مضبوط ہے جس کا چانس اگرچہ صرف 10% ہے، لیکن اسے رد کرنا مشکل ہے، اور وہ تھیوری یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہاتھ ہلکا ہوا تو تحریک انصاف کا ناراض ووٹر الیکشن والے دن باہر نکل کر بالخصوص بڑے شہروں اور بالعموم چھوٹے قصبوں میں سارے انتخابی نتائج کو الٹ دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر الیکشن کا انتظار کر رہا ہے، اس دن وہ باہر نکل کر سب کو حیران کر دے گا۔ فی الحال اوپر دی گئی دونوں تھیوریاں غیر ثابت شدہ ہے۔ آنے والے دنوں کے حالات یہ بتائے گی کہ کون سی تھیوری صحیح ثابت ہوں گی۔ آئندہ انتخابات کے حوالے سے ایک منصوبہ بندی یہ بھی کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ یا تو آزاد الیکشن لڑے یا پھر تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے، مگر الیکشن کے بعد وہ یا تو آزاد گروپ بنا لے یا استحکام پارٹی کے ساتھ الحاق کر لے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ آزاد گروپ نون لیگی حکومت کا پیٹریاٹ کی طرح مدعو معاون بن جائے۔ اس منصوبہ بندی کے مطابق اس طرح تحریک انصاف کے ووٹ لے کر آنے والے 40 کے قریب اراکین کا ایک الگ گروپ بن جائے گا۔ یہ لوگ آنے والی حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ تحریک انصاف کے اندر موجود انتخابی گھوڑے اس صورتحال کو اپنے لیے بہت بہتر قرار دے رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ تحریک انصاف کے مخالف ہو کر الیکشن لڑے، اس طرح سے انہیں تحریک انصاف کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوگا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ووٹ تحریک انصاف کی ہی لے لے، لیکن بعد میں فیصلہ آزادانہ طور پر کرے۔ تاہم اس حوالے سے نون لیگ کی قیادت اور ملک کے دوسرے بااختیار شخص اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کی رائے میں یہ انتخابی گھوڑے انتہائی ناقابل اعتبار ہوں گے اور ان کی مدد سے جو بھی سیاسی عمارت کھڑی ہوگی وہ ناپائیدار ہوگی۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بالائی حلقوں یعنی اسٹیبلشمنٹ میں آئندہ حکومت کے بارے میں مضبوط تصور یہی ہے کہ یہ مخلوط حکومت ہوگی جس میں نون لیگ اور پیپل پارٹی میجر پارٹنر ہوں گے۔ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور آصف زرداری صدر کے امیدوار ہوں گے۔ حالیہ دنوں میں آصف زرداری نے مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات کر کے سن میں دوبارہ سے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے۔ زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کو بھی منا لیا ہے۔ بالائی حلقوں میں یہ خدشہ موجود ہے اگر دوائی زیادہ ڈل گئی تو نون کی مضبوط حکومت بن جائے گی، جس سے ماضی کی طرح پھر مقتدر سے لڑائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کی مخلوط حکومت ہو تاکہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم رہے۔ بالائی حلقے کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ پیپل پارٹی مقتدر سے کبھی لڑائی نہیں کرتی، اس لیے اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اندازوں میں یہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ شہر کراچی کی 8-10 نشستیں بھی پیپل پارٹی لے جائے گی، اور اندرونی سن ان کا کوئی بھی بڑا مد مقابل ان کا مخالف نہیں رہا، یوں پیپل پارٹی اگلے انتخابات کے لیے محفوظ اننگ کھیل رہی ہے، کیونکہ سن میں اسی حکومت بنانے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی اور مرکز میں بھی اس کی ووٹوں کے بغیر مضبوط حکومت نہیں بن پائے گی۔ آئندہ انتخابات میں اصل لڑائی تو پنجاب میں ہونی ہے۔ انتخابات کا نتیجہ اس پر منحصر ہوگا کہ تحریک انصاف کے مستقبل کا کیا فیصلہ ہوگا۔ بالائی حلقوں میں ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ کے بارے میں بھی ابھی سے چیمگوئیاں شروع ہو چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وزارت عظمیٰ شریف خاندان کو ملنی ہے تو پھر وزارت اعلیٰ اس خاندان کے کسی اور پر کو نہیں ملنا چاہیے۔ صوبہ پختونخوا کے بارے میں عمومی حلقوں
میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ صوبہ تحریک انصاف کو جیتنے دیا جائے اور اسی پارٹی کو حکومت بننے دی جائے۔ اگر اسی حکومت نے جارحانہ طرز عمل اختیار کیا تو اس کی چھٹی کرا دی جائے۔ پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ملنے سے جانبدارانہ انتخابات کا تاثر بھی ختم ہوگا اور حکومت یہ کہہ سکے گی کہ جہاں تحریک انصاف اکثریت میں تھی وہاں جیت گئی، چونکہ پنجاب میں اکثریت نہیں تھی اس لیے نہیں جیت سکی۔ بہرحال پختونخوا میں حتمی طور پر کیا ہوگا اس پر صلاح مشورہ جاری ہے، دیکھیں پردہ غیب سے ظہور میں کیا آتا ہے۔